یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت رحمت سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت خوبصورت سمجھے محفل سجی ہوئی ہے ایسی، کیونکہ جب عمرے کی بات آتی ہے، رحمتوں کی نعمتوں کی بات آتی ہے تو اپنا سفر یاد آ جاتا ہے. بلکہ میں اشرف صاحب کو بتاؤں کہ جس وقت میرا سفر جانے کا ہوا تھا ماشاءاللہ نیو ایئر کی ہم تیاریاں کر رہے تھے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے، لیکن جس طرف بلاوا کہتے ہیں نا، آپ نے وہی بات کی کہ جب بلاوا آتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. تو وہ سمجھے کہ جس طریقے سے میرا وہاں پر نام آیا اور مہمان بنا کر بلایا ماشاءاللہ سے. ٹریول ایجنسی تھی وہاں ادھر اس سائڈ پر امریکہ میں، وہاں سے مہمان کی طرح سے بلایا، کیونکہ اسکائپ پہ ہم لوگ اکثر نعتیں سناتے تھے. تو یہ اور وہ کووڈ کے دنوں کی بات ہے کہ جس وقت جو ہے وہ بڑے سلسلے ہوئے تھے، پریشانیاں تھیں، لوگ نہیں کہیں آ جا سکتے تھے. لیکن وہ جو ایک سلسلہ جب وہ رب تعالیٰ بناتا ہے نا، تو ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے جو ہے وہ بلاوا آ جائے. اور ایسا سلسلہ بنا کہ 6 دن مدینے میں، 6 دن مکے میں، اور صرف میں وہاں نعتیں ہی سناتی تھی. یعنی صرف میرا کام تھا لوگوں کو جو ہے وہاں ہمارے 4-5 خواتین اور پورا ایک جو قافلہ تھا، صرف ان کو مجھے جو میری ڈیوٹی تھی صرف ان کو کلام سنانا، نعتیں منقبت سنانا، اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کے ساتھ سفر. یعنی کہتے ہیں نا کہ آپ جب بلائے جاتے ہیں تو آپ کو پھر وہ پیسوں کی فکر نہیں ہوتی ہے، وہ ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو، میں نے ایسے پرس نہیں کھولا ہے، یقین جانے بیگ میرا ایسے کیسے گیا ایسے آیا، انہوں نے مہمان بنا کر بلایا اور مہمان بلا کر بٹھایا ماشاءاللہ. تو یہی چیز ہے. اور ساتھ ساتھ ہمارے ایک اور مہمان ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. فضل ماگدہ صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، موٹیویشن اسپیکر ہیں، ساتھ ساتھ انفلوئنسر ہیں، اور کیا کیا ہیں وہ خود بھی بتاتے ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن بولتے بہت اچھا ہیں، اور جب بولتے ہیں تو بڑی فراوانی کے ساتھ. تو آپ سے آج میں یہ پوچھنا چاہوں گی فضل صاحب، رمضان میں کیونکہ ماشاءاللہ آپ پوڈ کاسٹ بھی کر رہے ہیں اور بھی دوسری مصروفیات ہیں، آفیشیل بھی، کیسے وقت نکالتے ہیں، کس طریقے سے، اور آج ہماری ٹرانسمیشن میں یہاں موجود ہیں، تو ذرا بتائیں لوگوں کو کہ اگر آپ آرگنائز زندگی رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آج بڑی رات کے حوالے سے 25ویں شب ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، اور آج آپ نے مجھے مدعو کیا، جس کا میں تہہ دل سے سیٹ ٹی وی کا اور تمام انٹائر ٹیم کا بہت بہت مشکور ہوں. ٹاپک آج کا بہت ہی اعلیٰ، اور جو سوال ہے وہ بھی بہت ویلڈ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر بہت ہی کافی مصروف ہو چکے ہیں، اور جو ہے ہم اپنے لیے اور اپنے فیملیز کے لیے تو ٹائم نکالنا بہت دور، اپنے جو ہے کمیونٹی کے لیے اور اپنے جو ہے قوم کے لیے بھی ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو گیا ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارا مذہب اسلام وہ ہے، وہ ڈسپلن ہمیں سکھاتا ہے سب سے پہلے، کہ ڈسپلن اور وقت کی پابندی. تو وہ اگر ہم اپنے زندگی کے اندر اپنے آپ کو اس میں ڈھال لیں تو نو ڈاؤٹ کہ ہم اپنی جو پروفیشنل لائف ہے اس کو بھی مینٹین کریں گے، اپنے جو دینی معاملات ہیں ان کو بھی مینٹین کریں گے، اور ساتھ ساتھ اپنی جو ہے قوم کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، اس کے لیے بھی ٹائم نکالتے ہیں. تو میرے ساتھ یہ ہے کہ میں روزانہ کی بنیاد پہ میرا جو ہے پروفیشن ہے وہ اس میں بالکل اس کو میں اسٹرکٹلی فالو کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہے کہ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اچھے جگہوں پہ، یعنی کہ جو بیسٹ جو ہے، جو گرومنگ کرنے کے لیے اور جو ہے نا کچھ سرونگ جو کمیونٹی کے لیے ہے، وہ میں چاہتا ہوں، ہمیشہ یہ دعا بھی کرتا ہوں ساتھ ساتھ کہ آج میرے ساتھ زندگی میں کوئی بھی ایسا کام ہو جائے جس سے کسی کا بھلا ہو جائے. تو یہ میرے ساتھ ساتھ یہ خواہش ہوتی ہے. تو کہتے ہیں نا کہ دیر از اے ول دیر از اے وے. تو جیسے آپ خواہش کریں گے، جیسے جیسے آپ اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھالنا چاہیں گے تو چیزیں اور قدرت جو ہے نا آپ کو اسی حساب سے آپ کا معاملات بناتی ہے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی سوچ اچھی ہوگی تو ظاہر ہے کہ آپ کی جو ہے نا زندگی میں جو ہے نا ایسے ہی تبدیلیاں اور ایسے ہی معاملات جو ہے نا فضل صاحب، میں نے دیکھا ہے لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، رمضان کو بڑا حاوی کر لیتے ہیں اپنے اوپر کہ رمضان ہے، اب یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. لیکن سسٹم میں رہتے ہوئے، سسٹم کے طور پہ اگر ہم اپنی تمام طرح اسکیجول کو، کیونکہ دیکھیں اللہ نے ڈسپلن ہمیں بتا دیا، افطار ہے، سحر ہے، روزہ ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو جب آپ اپنے ڈسپلن کے ساتھ لے کر چلتے ہیں تو آپ کو پھر کوئی چیز جو ہے وہ پرابلم نہیں ہوتی. تو اس بارے میں ذرا بتائیں، کیونکہ لوگ بہت زیادہ اس چیز میں پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں. حالانکہ یہ تو ایک یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں تو ہم اور ہلکے ہو جاتے ہیں اور سکون میں آ جاتے ہیں کہ روحانی سکون ہے. اس کے علاوہ جو ہے بے شک دنیا کے کام ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آپ نے جب اپنا آپ کو جوڑ لیا تو پھر وہ رب تعالیٰ آپ کے لیے کرم کرتے ہیں. اس بارے میں جی کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ برکتوں کا اور رحمتوں کا مہینہ ہے. اور یہ جو ہے اگر جو ہے رمضان کے مہینے کے اندر لوگ جس کو کہتے ہیں کہ بھئی بہت ہی برڈن ہے یا اس کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر اس کو طریقے سے اور جو ہے نا اس کو جو اسلام کے اندر جو رکھا اس لیے گیا ہے کہ یہ انسانوں کی بھلائی کے لیے، تو جب یہ ذہن میں وہی والی بات ہے کہ جب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جو اسلام نے رکھا ہے تو یہ انسان
کے لیے کوئی دباؤ کے لیے یا اس کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کے مطلب لیے. آپ احسان نہیں کر رہے اللہ رب العزت کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ احسان کر رہے ہیں، ایسا بالکل کچھ وہ آپ نہیں کے اپنے ہے، فائدے کے لیے، فائدے کے لیے ہے. تو اگر آپ کی سوچ یہ ہو جائے گی، اور یہ اسلام کے اندر جو بھی چیز ہے میں کہتا ہوں کہ وہ انسان کی بھلائی کے لیے رکھا بھلائی گیا کے ہے. لیے، تو یہ سوچ پیدا کرنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں کہ روزہ جو ہے آج سے 1400 سال پہلے 1500 سال پہلے ہمارے مذہب اسلام نے ہمیں فرض قرار دیا ہے. اور آج کی جو ہے ماڈرن سائنس وہ آج اس کو پروو کر رہی ہے، یا میڈیکل سائنس ہے وہ اس کو پروو کر رہی ہے کہ وہ کتنا انسان کے لیے جو ہے نا بہتر ہے، کتنا اچھا ہے وہ آج یہ جو ہے نا ماڈرن سائنس اس کو پروو کر رہی ہے. جبکہ آج ہمارے مذہب 1400 سال پہلے اور 1500 سال پہلے اس کو ہمارے لیے فرض قرار دیا، اور ہمارے لیے جو ہمارے لیے بہترین ہے تبھی انہوں نے قرار دیا. تو بالکل بات ہم آگے بڑھاتے ہیں. جی جی بالکل اور بالکل. زبیر صاحب سے ایک دو سوال جی کر بالکل کے. بہت خوبصورت آپ نے بات کی. جی زبیر صاحب سے پوچھیے. جی اچھا زبیر صاحب، ابھی جب آپ بات کر رہے تھے نا کہ سلسلہ ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی آپ کی ٹکٹ 2,55,60,000 کی آ گئی. اب بعض دفعہ آپ کے جو کسٹمر ہوتے ہیں، میں کسٹمر کہوں گا یا زائرین کہوں گا، تو وہ بعض دفعہ اپنی مجبوری سے یا تو پہلے آنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا کسی وجہ سے وہ چاہتے ہیں ان کا کہ ٹائم پیریڈ بڑھایا جائے، تو ایسے ان کی رہائش کا ٹائم بھی بڑھ جاتا ہے. پھر وہ ٹکٹ بھی بعض دفعہ جیسے آخری اشرا ہوتا ہے اسپیشلی رمضان میں، تو ٹکٹوں کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. ہاں جی اشرف صاحب، مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے نا کہ حاجی کسی حال میں خوش نہیں ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے. 2,25,000 والے پیکج پہ کوئی جائے وہ، اور کوئی 9.5 لاکھ روپے. ابھی میرے ساتھ میرے دوست ہیں، انہوں نے ماشاء اللہ 9.5 لاکھ کا پیکج لیا صرف 9 دن کا. تو وہ کوئی بھی جائے. جب میں نے کام شروع کیا تو ٹریول والوں کے منہ سے سنتا تھا نا کہ حاجی کو کندھے پہ بٹھا کے طواف کروائیں، پھر صفا مروہ پہ لے جائیں، صفا مروہ بھی کندھے پہ بٹھا کے کریں. اس کے بعد بولے مزہ آیا، بولے گا یار ہڈی چوب رہی تھی. اللہ آپ مثال کے طور پہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. ابھی رمضان میں میرا گروپ گیا نا، ہم اس طرح ڈسٹرب ہو گئے، یعنی کہ یہ تو رب کا کرم ہے. مکے اور مدینے وہی جاتا ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول بلاتا ہے. بے شک مدینے پاک میں ایمان ہے ہم لوگوں کا کہ امیر حمزہ گورنر مدینہ ہے، اور وہ جس کو اجازت دیتے وہ مدینے میں داخل ہوتا ہے. بے شک سچ بات ہے. حاضری دو گے تو دوبارہ حاضری ہو. میں جب گیا 26 تاریخ کو، تو 26 فروری کو 3 تاریخ کی میری واپسی تھی. جدہ پہنچ کے ہم جدہ سے واپس مدینے پاک، پھر 7 تاریخ کا ٹکٹ بنایا مدینے پاک سے. مدینے پاک سے ہم ریاض آ گئے، جہاز میں بیٹھے رہے. 2-2.5 گھنٹے کے بعد جہاز سے اتارا گیا، امیگریشن بھی ہو گیا. یعنی کہ زندگی میں پہلی بار یہ دیکھا کہ امیگریشن کے بعد بھی ہمیں اس کنٹری میں دوبارہ بھیج دیا گیا. امیگریشن ہونے کے بعد جہاز میں بیٹھے تھے، 2-2.25 گھنٹے کے بعد. اس طرح کا ریئر واقعہ ہے کہ کبھی بالکل جو ساتھ ہوا نا، 2-2.25 گھنٹے کے بعد ہمیں دوبارہ ایئرپورٹ میں بورڈنگ کو کینسل کیا گیا، امیگریشن کینسل کر کے لگیج دے دیا گیا. اب لے کر ہم کھڑے ہیں کہاں؟ ایئرپورٹ ریاض میں. حاجیوں کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے یہ تقریباً 5واں سال ہے میرا، چھوٹا سا کام ہے. تو آپ نے ماشاءاللہ وہ دل چھوٹا سا تو نہیں ہے، کراچی میں بیٹھ کے آدمی کام کرے. اور ان کی جو پلیسز ہے، راشد مناس روڈ پہ ان کا آفس ہے، اور 2 آفس اور ماشاءاللہ سے بڑے ہیں. اللہ کی رحمت سے ابھی اس وقت 8 آفس بن چکا ہے. میں تو ابھی 3 پہ تھا تو 8 ماشاءاللہ. دیکھیں اس کا مطلب بھی اپنا برانچ ہے. لوگوں کا ٹرسٹ آپ کے اوپر ہے ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے رہا ہے. آمین. اس میں میں بتا رہا ہوں کہ ٹرسٹ کیوں ہے. ابھی ان دنوں میں جب کینسل ہوا، حاجیوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اگر 50 ریال اس کے پاس بچ گیا نا، اور کل اس کو واپس اپنے ملک جانا ہے، وہ پاکستان کا ہو، انڈیا کا ہو، بنگلہ دیش کہیں کا بھی ہو، ایسا لگتا ہے کہ معاذ اللہ وہ ریال لے کر آ جائے گا نا تو گناہ گار ہو جائے گا. وہ سارے پیسے کا شاپنگ کر لیتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے، دیگر چیز لے لیتا ہے کہ یار اب ریال لے کے کیوں جاؤں گا میں. مگر یہ جو بہت اہم بات ہے کہ تمام سننے والے کو، دیکھنے والے کو، کہ اپنے پاس کچھ پیسہ آپ بچا کے رکھیں. کب تک؟ جب تک آپ اپنے ملک نہ آ جائیں. بالکل. ریاض ایئرپورٹ پہ اس طرح فیملی رو رہی تھی، اللہ، کیونکہ ریاض میں جو ہے نا حج و عمرہ کے وہ جو وزارت ہے نا، ان کا کوئی آفس نہیں ہے. جدہ میں اگر فلائٹ کینسل ہو تو یہ خود ہوٹل لے جاتے ہیں، ماشاءاللہ ہوٹل پہ بھی رکھتے ہیں، کھلاتے پلاتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں نا. مگر ریاض میں جب مسئلہ ہوا نا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور لوگ رو رہے تھے.
पैसे ही खत्म हो गए पैसा लोगों खत्म। के और फिर वापसी और खुद आना। जाना है आपने। हाँ यानी जिस सेक्टर से आप आए, जैसे हम मदीने पाक से आए थे, तो मदीने पाक हमने तो ये नियत कर ली थी कि जब 4 दिन रुकना है, 12 तारीख की टिकट बनी, तो नियत ये कर ली थी जब 4 दिन रुकना है तो रियाद में क्या करेंगे, हम तो मदीने चले आका के कदमों में। वाह वाह। बेशक तो सही बात है। जो तबूक से आया था, दीगर यानी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, सब रियाद पहुंचे, रियाद से अब कराची आना था। तो लोग रो रहे थे कि यार हम जाएंगे कैसे, होटल का किराया कौन देगा। तो जिन लोगों के पास था, अल्लाह ने करम किया, उन लोगों ने लोगों की मदद की, हम भी मदीने पाक चले गए। अब जब मदीने पाक चले गए ना, अभी इन दिनों में जो ट्रेवल वालों के साथ मसला चल रहा है, क्या है कि फ्लाइट का जो टिकट का रेट है वो जो कहीं का कहीं चला गया है। बिल्कुल 40-45 हज़ार रुपये का टिकट होता था वापसी का, रिटर्न जी हाँ, टिकट, जी हाँ। और ये टिकट अभी 2,54,000 का मैंने खुद अपने हाजियों को बना के भेजा है। ओह, देखें 295 का पैकेज बेचा था, टोटल पैकेज अच्छा 295 का पैकेज बेचा था, और 3,02,000 3,03,000 का सिर्फ टिकट लेना पड़ा मुझे, कराची से जद्दा और जद्दा से कराची। सुभान मगर अल्लाह। हाजी खुश नहीं है। खुश नहीं, उन्होंने नहीं, वही मैं- कहा अरे था। हाजी खुश क्या आप नहीं है। कंधे पे भी बिठा आज लेंगे तो भी वो बोलेंगे जो कि- लोग हैं ना मेरे राब्ते में, ट्रेवल वाले अच्छा करते हैं, राब्ता नहीं करते। हाँ। मुझे भी कईयों ने कहा कि यार छोड़ दो, नंबर ब्लॉक करो। मैंने बोला नहीं यार, वो रसूलुल्लाह के मेहमान है हाँ। अभी मदीने पाक में। क्या बात क्या है। बात तो है, अच्छा मैंने मैं आपकी इसी बात के साथ, देखिए ये इतना बड़ा करम है, करम है। फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि आप नुकसान में नहीं हैं। जो आप खिदमत कर रहे हैं, जो आप अपने कमिटमेंट के साथ हैं, उसका कंपनसेशन आपको है। बिल्कुल। वो किस तरह से है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि वो जो आपकी बलाएं हैं ना वो टल जाती हैं। अल्लाह का फजल, कहीं और से आपको कंपनसेशन बात उसका मिलता ही मिलता है। हाँ। क्योंकि नीयत आपकी ये है कि इनको खैर खैरियत से वापस लाना है, और उनको कोशिश यही करते हैं आप कि खुश रखूँ मैं किसी तौर से। क्या अशरफ भाई मेरी नीयत यही है, और मुझे मालूम है जो मैंने अभी ये 15 दिन के अंदर जो मेरा नुकसान हुआ है ना, अल्लाह तबारक व तआला इसको प्रॉफिट में डाल के, और जो 700 गुना अल्लाह बढ़ा के देता है, इंशाल्लाह उसमें से मिलेगा। ये यकीन, माशाल्लाह, ये यकीन, ये जब यकीन भी ही तो सदका आपको- निकालें इस नियत से निकालें, 1 का 10 अल्लाह का वादा है, बिल्कुल 1 का 10 अल्लाह देगा देगा, सही। बिल्कुल कई देगा। बुजुर्गों से साबित है कि उन्होंने किसी को अगर 4 रोटी दी ना, उनके घर में 37 रोटी लाने वाला लेकर आया, लेकर आया, तो बिल्कुल। उन्होंने नहीं लिया, बोला ये मेरा है नहीं। हाँ। क्यों नहीं है? कहा कि मैंने 4 दिया तो 40 मेरा आएगा, ये सुभान 37 अल्लाह। मेरा है नहीं, सुभान अल्लाह। ये 37 मेरा हो नहीं सकता। ये देखिए, ये बिलीव सिस्टम है, ये अल्लाह तबारक ताला के ऊपर जो हमारा अकीदा ईमान है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब अगर हम कहीं कुछ अच्छा कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए कहीं अच्छा हो रहा है। तो ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हमारे लिए लिख दिया है। तो उन्होंने क्या किया कि वो बोला भाई ये 40 मेरा हो सकता है, 37 मेरा नहीं है। हाँ। तो उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और कहा कि ये जो है ना, ये 40 दिया गया था मुझे पहुंचाने के लिए, ये 3 महीने रास्ते में नहीं निकाल दिया। अच्छा मैं एक छोटा सा ज़िमनी सवाल, ये जो फजूल खर्ची, जैसे हम जाते हैं ना मदीने मक्के, तो हम क्या करते हैं, अच्छा खासा सामान लाद लेते सामान ले हैं जो लेते गैर हैं। ज़रूरी होता है। हाँ। अजवा तो आपको चाहिए, अल्लाह, हुजूर। अल्लाह। इस तरीके से आप जमजम भी आपको चाहिए, और बहुत ही कोई ख़ास ऐसा कोई तबारुक आपको कोई फरमाइश करता है, हाँ। तो वो आप लेकर आ जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन हमारे यहाँ जो बेचारे, अब तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन किसी वक्त तो ऐसा होता था कि बैग हमारा एक जाता था, वापसी में हम 4 बैग बैग लाते लेकर थे। आते और फिर वो ट्रेवल के अलावा जो उसके जो एजेंट है अपने जहाज़ के हवाले से, वज़न के हवाले से। अशरफ भाई तो मैं आपको परेड ये भी अच्छी खासी। अभी बता रहा था कि अभी मैंने आज टिकट बना के दिया है, जो मेरे हाजी वहाँ हैं, तो 2,05,125 रुपये का एक बंदे का टिकट, सही। पैकेज कितने का था? 2,95,000 का। अल्लाह। एक किसी का था 3 लाख का, एक से 3,30,000 का भी का पैकेज है, यानी कि मुख्तलिफ पैकेज पे लोग गए हैं। सिर्फ टिकट बना है आने और जाने का 3,02,000 का, सही। होटल, मक्के मदीने की ट्रांसपोर्ट और वीज़ा, ये सब गले में आ गया ना, मैंने कर दिया। ट्रैवल वालों ने जो किया ना वो सही किया है कि वो अपने टाइम के हिसाब से लेकर आएंगे। अगले माह टिकट का रेट कम है, उन्होंने बोला यार होटल का किराया हम दे देते, आप वहीं रहो। अभी मैंने टिकट बना दिया है कि लोग आ जाएं टाइम से, मगर वो खुश नहीं है। वो बोलते यार नहीं, ये टाइम, ये नहीं, आगे कर दो, पीछे कर दो। अबे भाई आप ये तो देखो कहाँ हो आप, और मक्के मदीने में आप जब हो तो अल्लाह और उसके रसूल के मेहमान हो, आप खुद से रह नहीं सकते, सुभान अल्लाह, एक मिनट भी नहीं रह सकते सुभान अगर वहाँ जब तक हाँ है जब नहीं। एक एक लम्हा वहाँ लिखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू के कहते हैं कि वाकई ईमान ताज़ा हो जाता है। रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन, बेहतरीन। ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है,